لیکن ڈی جی آر ای کے قیام کے بعد تھوڑے سے اختلافات پھر ہو گئے. جو وفاقوں کے نمائندے تھے, تنظیمات کے نمائندے تھے, ان کے نزدیک طے کچھ اور پایا گیا تھا, ایکچول کچھ اور ہوا, اور حکومت کے نزدیک جو کچھ کیا گیا وہ اس کا اختیار رکھتے تھے, جس کے نتیجے میں آ کے پانچ وفاقوں نے یہ طے کر لیا کہ ہم اپنے مدارس کو تنظیمات کے جتنے بھی مدارس ہیں جن کی 10,000 کے قریب تعداد تنظیم المدارس کی ہے, 12 سے 13,000 وفاق المدارس الاسلامیہ کی ہے, کم و بیش 400-500 شیعہ مکتب فکر کی ہے, 800-900 اہل حدیث مکتب فکر کی ہے, اور 300-400 جماعت اسلامی مکتب فکر کی ہے. تو ان پانچوں وفاقوں کے مدارس ڈی جی آر ای میں اپنے مدرسے رجسٹرڈ نہیں کروائیں گے. لاہور میں ان کا صوبائی ہیڈ کوارٹر جوہر ٹاؤن کے اندر قائم ہے, وہاں سے بیٹھ کر یہ مدارس کی رجسٹریشن کر رہے ہیں. لیکن اسی دوران میں ایک اور معاملہ درپیش ہوا کہ 5 وفاقوں کے ساتھ ساتھ جو 5 مدارس الگ سے ایچ ای سی کے ساتھ منسلک تھے, ڈگری ایوارڈنگ انسٹیٹیوٹ یا ان کی جاری کردہ اشاعت العالمیہ کی ڈگری ایم اے اسلامیات اور ایم اے عربی کے مساوی, یہ سٹیٹس جو پہلے 10 اداروں 5 ادارے اور 5 وفاقوں کے پاس تھا, اس سٹیٹس کو بڑھا کر 5 جمع 10 15 ادارے کر دیا گیا, اور 5 جمع 4 9 نئے, یعنی 4 نئے ادارے, یہ ملا کے 24 یا 25 اب اینٹیٹیز یا ادارے ہیں پورے پاکستان میں جن کی الشہادت العالمیہ کی جاری کردہ ڈگری ایچ ای سی پابند ہے کہ ڈیو پروسیس کے بعد اسے ایم اے عربی اور ایم اے اسلامیات کے مساوی کراتے ہیں. ہمارے مسلک کے اندر وفاق المدارس الرضویہ, نظام المدارس اور کنز المدارس, یہ 3 مدارس کے بورڈ ہمارے سے وجود میں آئے. گویا اب ہمارے 4 وفاق اہل سنت کے قائم ہیں. دیوبندی مکتب فکر کے اندر بھی اسی طریقے سے نئے بورڈ کا ایک اتحاد العلماء بورڈ ہے, وہ مردان کے اندر منظور کیا گیا. جامعۃ الرشید اور جامعہ بنوریہ, ان دونوں کو اکٹھا کر کے ایک بورڈ بنا دیا گیا. اسی طریقے سے 4 بورڈ دیوبندی مکتب فکر کے اندر ہمارے سے وجود میں آ گئے. اہل حدیثوں کو ایک نیا بورڈ بنا دیا گیا جو کہ جماعت الدعوہ, جن کی آج کل مرکزی مسلم لیگ ہے, انہی کا جو مذہبی ونگ تھا انہیں ایک بورڈ دے دیا گیا. اسی طریقے سے اہل تشیع و مکتبہ فکر کے اندر جامعہ عروۃ الوثقیٰ کو ایک بورڈ دے دیا گیا. اس طریقے سے یہ جو پہلے 5 بورڈ تھے اب یہ 15 ہو گئے ہیں. پہلے 5 مدرسے تھے, اب یہ 9 مدرسے یا مزید 5 مدرسے اور ایڈ ہو گئے ہیں. دارالعلوم جامعہ نیمیہ بھی الشہادت العالمیہ کی ڈگری کی ایوارڈنگ کے طور کے اوپر تسلیم کیا گیا. اور میں یہاں پہ یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمیں بھی یہ بات کہی گئی تھی کہ آپ ہم سے بورڈ لے لیں, تو میں نے ان سے گزارش کی تھی کہ میں بورڈ نہیں لے سکتا, آپ مجھے اس سے پیچھے ہی رکھیے. میں نے بڑی قریب سے ان سارے معاملات کو دیکھا ہے, اور ان کی موومنٹ, معاملات کہاں کہاں پہ کیسے کیسے یہ ترتیب پائے ہیں, ساری میری نگاہوں کے سامنے ہے. پھر مجھے یہ بات کہی گئی کہ چلیں آپ بورڈ نہیں لیتے, آپ اپنے مدرسے کو الگ سے منظور کروا لیں شہادت العالمیہ کی ڈگری کے طور پہ. میں نے پھر اس میں سعادت عبد المصطفیٰ ہزاروی صاحب سے, قبلہ مفتی منیب الرحمان سے مشورہ کیا کہ یہ ایسا معاملہ ہے, اس کے بارے میں مجھے بتائیے. تو پھر آپ دونوں کی ایما کے اوپر اور اجازت کے ساتھ جامعہ نیمیہ نے الشہادت العالمیہ کی ڈگری ایچ ای سی کے اندر مساوی کرانے کے لیے اپنی ایکٹیویٹی شروع کی, اور اس کے بعد وہ ایچ ای سی کی طرف سے قابل قبول ہو گئی. لیکن مدرسوں کو رجسٹر کرتا ہے, باقاعدہ اس کا پرفارم ہے, مدرسے اس پرفارمے کے مطابق اپنی تمام انفارمیشن جمع کرواتے ہیں, اور ڈی جی آر ای باقاعدہ ایک سرٹیفکیٹ جاری کر دیتا ہے کہ یہ آپ کا رجسٹرڈ ہے. اس بات کی آپ کوشش کریں کہ آپ مدارس کے ناظمین ہیں, آپ نے مدارس کو چلانا ہے, جہاں جہاں پر قانون فائدہ دیتا ہے وہاں پہ قانون کو استعمال کیا جانا چاہیے. لیکن اب ایک اور مسئلہ آ گیا ہے. مسئلہ یہ آ گیا ہے کہ جو ہمارے اکاؤنٹس ہیں مدرسوں کے, وہ مدرسوں کے اکاؤنٹس جو ہیں وہ پراپر ڈاکومنٹس نہ ہونے کی وجہ سے, اور آج کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری نہ ہونے کی وجہ سے, اور ایف اے ٹی ایف جو پچھلے
2017-18 سے پاکستان کو گرے لسٹ میں کیے ہوئے ہیں. پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالنے کے لیے خاص طور پر ٹیرر فائنینسنگ کو کنٹرول کرنے کے لیے مدرسے اور دینی جماعتوں کی اکاؤنٹس کو روکا جانا شروع ہو گیا. اور اسی دوران میں پنجاب کے اندر ایک کمیشن بنا ہے جسے کہتے ہیں پنجاب چیریٹی کمیشن. اب جس کسی نے بھی فنڈ اکٹھا کرنا ہے تو وہ پنجاب چیریٹی کمیشن میں رجسٹرڈ ہوگا تو وہ فنڈ اکٹھا کر سکتا ہے, ادروائز وہ فنڈ نہیں اکٹھا کر سکتا. اب جو پنجاب چیریٹی کمیشن ہے اس میں رجسٹریشن ایک اور بڑا مسئلہ ہے. اس کے لیے آپ کو اپنے کم سے کم 3 سال کا مالی گوشوارہ آڈٹ چاہیے ہے, آپ کو باقاعدہ پیپرز چاہیے ہیں اس جگہ کے, اور باقاعدہ آپ کو اپنی نمائندگی چاہیے. یعنی ایک ادارے میں رجسٹریشن کے لیے آپ کو دوسرے اداروں کی رجسٹریشن درکار ہے, اور یہ ورکنگ کرنے کے لیے آپ کو 2 3 4 جگہوں کے اوپر لازمی طور پہ ورکنگ کر کے اپنے معاملات کو سیدھا کرنا پڑے گا. آپ انہیں پی آر اچھی رکھیے, اس کا یقینی طور پہ آپ کو فائدہ ہوگا. اور پی آر کے میں نے بتا دیا بینکس میں مینیجر کے ساتھ رکھیں, ڈی سی آفس کے اندر. اسی طریقے سے جو آپ کے اپنے علاقوں کے اندر مختلف ایجنسیوں کے نمائندے ہیں, 1-2 دفعہ آپ کے پاس آئیں گے, آپ کی پہچان ہو جائے گی. اور یہ آپ کو کاپوریٹ 90% کاپوریٹ کرتے ہیں. ظاہر بات ہے یہ لوگ بھی مسلمان ہیں, ان کے بھی بچے ہیں, کہیں نہ کہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں, کسی دینی درس سے تعلق رکھتے ہیں, بھلے سے وہ کسی مسئلے سے تعلق رکھتا ہو, بہت شدت پسند نہ ہو تو کچھ کہہ نہیں سکتا, عمومی طور پہ یہ کاپوریٹ کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. اور ان کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے آپ ڈیل کریں گے. انہیں کیا چاہیے؟ انہیں یہ چاہیے کہ آپ کے پاس کتنے بچے پڑھتے ہیں اور لسٹ دے دیں. انہیں چاہیے کہ آپ کے پاس کون کون سے مدرسین پڑھا رہے ہیں. بھئی افغانی اور پشتون نہیں ہونا چاہیے. تو یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیجئے کہ اگر بلوچستان کا استاد یا طالب علم ہے یا کے پی کے کا ہے تو پھر ان کی الگ سے لسٹ لی جائے گی آپ سے, ان کے معاملات کو الگ سے دیکھا جائے گا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بھی کہا جائے کہ ہمیں ان سے ملاقات کروائیں, ان کے فون نمبر دیں. تو آپ خود اس کو ڈیل کریں کہ آپ نے اس کو کس طریقے سے لے کے چلنا ہے اس معاملے کو. تو یہ جو دہشت گردی کے معاملے ہیں یہ بہرحال ایک مسئلہ ہے, اور اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہمیں اپنے اداروں کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے. اور اگر کوئی مشکوک ہے, جس کو اظہار کیا جائے مشکوک ہے, تو آپ خود بھی اس کی تحقیق کریں, اور اگر ہو سکے تو وقت سے پہلے اس کو ادارے سے فارغ کر دیں. نہیں تو پھر یہ ہے کہ وہ ادارے سے لے جائیں گے آ کے, کیونکہ بغیر شک اور بغیر ثبوت کے وہ کسی کو اٹھاتے نہیں ہیں. اور اگر ایک دفعہ کوئی بندہ مسنگ پرسن میں آ جائے تو 2 4 6 مہینوں کے لیے بھول جائیں آپ. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا, بہرحال یہ بات انسانی حقوق, بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہے کہ کسی بھی بندے کو اگر آپ نے پکڑا ہے تو اسے اگلے 24 گھنٹے کے اندر عدالت کے سامنے, مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنا ضروری ہے, لیکن ہوتا نہیں ہے. تو ہمیں بھی ظاہر بات ہے ہمارے پاس طلبہ کی تعداد زیادہ ہے, ہمیں بھی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس طرح کے معاملات کے اندر, لیکن یہ اٹ از اے پارٹ آف گیم. یہ اب جو اتنا نظم چل رہا ہے یہ اسی کا حصہ ہے, اسی کے اندر آپ کو ان تمام چیزوں کو لے کے چلنا ہے. یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ جو ایک نیا انہوں نے محکمہ اوقاف کے قانون میں تبدیلی کر دی, تو محکمہ اوقاف کا قانون نئی تبدیلی کے بعد کسی بھی دینی ادارے یا فلاحی ادارے کی رجسٹریشن کر سکتا ہے, اور انہوں نے کی بھی ہے. لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ وقف کرنے کے لیے اس وقت سرکاری طور پہ بھی کچھ ممانعتیں ہیں کہ آپ جگہوں کو وقف نہیں کر پا رہے ہیں, وقف کی رجسٹری نہیں بن رہی ہے, یہ پرابلم بھی آ رہی ہے. تو ان تمام پرابلمز کو ہر جگہ کے اوپر مختلف طریقوں سے حل کیا جائے. کوئی ایک سیٹ رول نہیں ہے کہ ہم اس رول کے تحت اس مسئلے کو حل کریں گے, ایسا نہیں ہے. آپ اس کو مختلف طریقوں سے حل کریں گے, ہر جگہ کے اوپر الگ الگ طریقے سے الگ اسٹریٹجی بنائی جائے گی, الگ طریقے سے اس کو حل کیا جائے گا. آپ میں سے کسی بھی صاحب کو کبھی بھی مدرسے کے مختلف امور کے حوالے سے کوئی مسئلہ درپیش ہو تو بندہ ناچیز حاضر ہے, آپ جب چاہیں رابطہ کر کے مشورہ کرنا چاہیں آپ مشورہ کر سکتے ہیں. جتنی ممکن ہوگی آپ کے ساتھ چیزوں کو لے کر چلنا, انشاءاللہ تعالی ہم اس کے اندر شریک کار ہوں گے. یہ چند گزارشات آپ کے سامنے میں نے پیش کر دیں. اب کسی بھی قسم کا کوئی سوال ہے میری گفتگو کے حوالے سے تو آپ. جیسا کہ ابھی آپ نے بینک اکاؤنٹ کے حوالے سے مختلف معلومات ارشاد فرمائی, تو اس حوالے سے آپ کیا مشورہ دیتے ہیں کہ مدارس جو ہم چھوٹے لیول پر چلا رہے ہیں جس میں کوئی 70 بچے ہیں 100 بچے ہیں,
تو اس میں بینک اکاؤنٹ کھلوانا چاہیے کہ نہیں کھلوانا چاہیے مدرسے کے نام پر؟ اس کے کوئی نقصانات یا مثبت منفی پہلو، اس حوالے سے کچھ آگاہی ارشاد فرمائیں۔ دیکھیے چھوٹے لیول کے اوپر اگر 1-2 لاکھ روپے کی بات ہے تو میرا نہیں خیال کہ آپ اس کو کھلوائیں، لیکن اپنا آڈٹ ضرور کروائیں۔ جو خرچ اور آمد ہے یعنی آمدن اور خرچہ، اس کا ریکارڈ ضرور مرتب کریں۔ مرتب کرنے کے بعد اس کی آڈٹ سال بہ سال ضرور کروائیں۔ آڈٹ تھرڈ پارٹی کرتی ہے، آڈیٹر موجود ہوتے ہیں، آپ ان سے سیکھیں کہ آپ نے خرچے اور آمدن کا ریکارڈ کیسے مینٹین کرنا ہے، تاکہ کل کلاں کوئی آپ کے اوپر یہ بلیم نہ کرے کہ آپ مدرسے کے پیسے کھا گئے ہیں۔ یہ بچنا انتہائی ضروری ہے۔ میں تو اس بات کا بھی لحاظ کرتا ہوں، احتیاط کرتا ہوں کہ میں فائلر ہوں، میں ٹیکس پے کرتا ہوں۔ میں اس بات کا بھی احتیاط کرتا ہوں کہ کل کلاں کسی اخبار میں یہ خبر نہ چھپے کہ ڈاکٹر راغب نعیمی 2 لاکھ روپیہ ٹیکس بچا گئے یا 4 لاکھ روپے کا ٹیکس مار گئے، کھا گئے وہ۔ تو میں اپنا ٹیکس زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہوں، ٹیکس بھی پورا ادا کرتا ہوں۔ تو اس لیے یہ جو چیزیں ہیں، یہ محتم ہونے سے، تان سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان چیزوں کا ریکارڈ لازم رکھیں۔ 4-5 ریکارڈ رکھنے پڑتے ہیں۔ ایک آپ کے مدرسے کے اندر بچوں کا آمد اور اخراج، اس کا ریکارڈ، یعنی بچوں کی رجسٹریشن مدرسے کے اندر، اس کا ایک پورا رجسٹر ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر ان کے داخلہ فارم، وہ آپ کے پاس ریکارڈ میں ہونے چاہیے۔ پھر آپ کے جو اساتذہ کے ڈاکومنٹس ہیں، ان کی کاپی آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ باقاعدہ طور پہ ان کی طرف سے ایک درخواست ہو کہ جی آپ کے یہاں اسامی خالی، ہمیں اس اسامی کے محض کام کرنے کا موقع دیا جائے، اور اگر ممکن ہو تو ایک آرڈر جاری ہونا چاہیے، اس کا ریکارڈ آپ کے پاس ہونا چاہیے ممکن ہو تو۔ پھر اسی طریقے سے حاضری کا ریکارڈ، ٹیچر کی حاضری کا ریکارڈ اور اسٹوڈنٹ کی حاضری کا ریکارڈ، وہ آپ کے پاس مینٹین ہونا چاہیے۔ اگر ہاسٹل ہے تو ہاسٹل کا ریکارڈ کہ ہاسٹل میں کون سا بچہ ہے، اور اگر کبھی کسی بچے کا مہمان آ کے ٹھہرا ہے تو اس کا بھی ریکارڈ آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ پھر اسی طریقے سے آمدن اور خرچ کا پورا ریکارڈ آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ جو بھی آپ خرچ کر رہے ہیں، اساتذہ کو تنخواہیں دے رہے ہیں تو اس کی قبض الوصول کہلاتی ہے، وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ آپ زبانی کلامی تنخواہیں نہ دیں، باقاعدہ لکھت پڑھ کر کے تنخواہ دیں۔ یہ 4-5 چیزیں بڑی ضروری ہیں۔ پھر اسی طریقے سے ایک ہوتا ہے رجسٹر، میٹنگ رجسٹر کہتے ہیں اسے، میٹنگ، یعنی جو آپ کی عاملہ ہے یا جو آپ کی ورکنگ کمیٹی ہے، اس کی جتنی بھی میٹنگ ہوتی ہیں، اس کے جو منٹس ہوتے ہیں وہ ریکارڈ کیے جاتے ہیں، اور اس کا ریکارڈ آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ لیٹر پیڈ ہونا چاہیے، اور اس لیٹر پیڈ کے اوپر کئی آپ کے آرڈر جاری ہونے چاہیے یا مراسلے ہونے چاہیے، جس کے اوپر آپ کی ناظم کی مہر لگی ہو اور اس کا ریکارڈ آپ کے پاس ہو، پیش کرنا پڑ جائے۔ السلام علیکم۔ دور دراز کے جو علاقے ہیں، بعض جگہوں پہ یہ مسائل سامنا ان چیزوں کا کرنا پڑتا ہے کہ ایک پرانے ادارے جو چلے آ رہے ہیں، اس وقت تو یہ اتنا سلسلہ نہیں تھا، رجسٹریشن وغیرہ کا معاملات یہ نہیں تھے، وہ عرصہ دراز سے وہ اپنا کام کرتے چلے آ رہے ہیں۔ لیکن ابھی جیسے سختیاں بڑھ رہی ہیں، معاملات گورنمنٹ کے جو ہیں وہ زیادہ پیچیدہ بھی ہوتے جا رہے ہیں، سخت بھی ہوتے جا رہے ہیں، تو وہ مدارس اور یا وہ مساجد جو ان کے پرانے کاغذات موجود نہیں ہیں کہ وقف کس نے کیا تھا، جگہ کس نے دی تھی، اور گورنمنٹ کے اداروں میں وہ رجسٹرڈ نہیں ہو سکے۔ اب ایسے اداروں کی رجسٹریشن کروانی ہو تو وہ تو تنظیم وغیرہ میں یا دیگر وفاقوں کے اندر تو ہو جاتی ہے، لیکن گورنمنٹ لیول پہ اگر اس کی طرف جائیں تو پھر ان کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے یا کیا، کیونکہ اب پتہ نہیں ہے کہ کس نے وقف کی تھی، کون اس وقت تھا، کس نے دی تھی، اور اس وقت ان چیزوں کو بر وقت ہینڈل نہیں کیا گیا۔ تو ابھی جو سلسلہ ہے، جیسا کہ آپ نے بھی کہا کہ کسی بھی وقت گورنمنٹ کے ادارے کسی بھی ادارے کو جو ہے وہ قبضے میں بھی لے سکتے ہیں، بند بھی کرا سکتے ہیں کسی بھی ایشو کو لے کر، تو اس حوالے سے پھر آگے کیا سٹیپ اٹھانے چاہیے یا کیا ہم قانونی طور پہ جو ہے وہ اقدامات اٹھا سکتے ہیں؟ اس میں یہ کر سکتے ہیں آپ کہ آپ نا پٹواری کے ساتھ مل کے اس کو لوکیٹ کریں کہ کون ہے جو کہ اس کا اصل واقف رہا ہے، اور کیا پٹواری کے کاغذات میں یہ جگہ باقاعدہ مسجد ڈکلیئر ہے کہ نہیں ڈکلیئر، اور ڈکلیئر ہے تو اس کا نام کیا ہے۔ اسی طریقے سے تھانے کے ریکارڈ کے اندر بھی مسجد کا نام باقاعدہ ڈکلیئر ہوتا ہے اور منتظم کا نام بھی ڈکلیئر ہوتا ہے۔ تو جو تھانے کا ریکارڈ ہے اور جو پٹواری کا ریکارڈ ہے، یہ آپ کو بہت مدد دے سکتا ہے اس کام کے اندر۔ اور پھر ڈی جی آر ای میں ابھی رجسٹریشن ہو رہی ہے، وہاں پہ ڈاکومنٹ نہیں چاہیے آپ کا کہ جی آپ کا پاس یہ اس کی زمین کے کاغذات ہیں کہ نہیں ہیں، وہ نہیں چاہیے ابھی صرف آپ کی رجسٹریشن ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی 2 4 6 سال کے بعد ہمیں یہ کہیں کہ جی جس کا مدرسہ یہ ہے وہ اپنے اپنے کاغذات لے کر آئے،
اس وقت تک آپ کوشش کریں کسی نہ کسی طریقے سے ان کاغذات کو تھوڑا بہت مینٹین کر لیں، یا پھر اگر آپ کے پاس 1 کنال جگہ اور ساتھ آپ کے 2 مرلے 5 مرلے جگہ مل رہی ہے تو کم سے کم وہ 5 مرلے جگہ اسی نام پہ خرید لیں، تاکہ آپ کی جو رجسٹریشن ہے اس 5 مرلے کے اوپر ہو جائے اور باقی جو ہے وہ پرانا وہاں پہ شو ہو رہا ہو. تو اس کے کئی طریقے کار اس طرح ہو سکتے ہیں. اور پھر یہ کہ جو وہاں کا مقامی وکیل ہے وہ بھی آپ کو اس میں بہتر رائے دے سکتا ہے کہ کس طریقے سے اگر عدالتی معاملہ بنتا ہے تو عدالت میں کس طریقے سے اس کو لے کے چلا جائے. السلام علیکم. جو پروسیس طلباء کے لیے ہیں وہی طالبات کے مدارس کے لیے بھی وہی ہے پروسیس؟ جی بالکل سیم پروسیس ہے، طالبات کے مدارس کا بالکل سیم پروسیس ہے. دوسرا، اگر مدرسے کو فاؤنڈیشن میں کریں تو اس کے لیے کیا پروسیس ہے؟ دیکھیے فاؤنڈیشن جو ہے یہ پھر آپ کو سوسائٹی ایکٹ کے تحت بنانی پڑے گی، یا پھر ایک اور ہے جسے ہم کہتے ہیں سوشل ورک کا محکمہ ہے، محکمہ سماجیات. تو محکمہ سماجیات یہ پریکٹس میں نے دیکھی ہے پنجاب میں 2-4 جگہوں کے اوپر کہ آپ نے ایک انجمن رجسٹر کرائی ہے فلاح اور بہبود کی، تو جو فلاح اور بہبود کی انجمن ہے اسی کا ایک ذیلی شعبہ مدرسہ بھی ہے. میرا سوال سر یہ ہے کہ ہمارا ادارہ جو ہے اس کے اندر سارا کچھ آمد اور خرچ سارا کچھ لکھا جاتا ہے رجسٹر کے اندر، لیکن سوال یہ ہے کہ سرکاری سطح پر اس کے قبول ہونے کی کیا شرائط ہے؟ آپ اس کا آڈٹ کروائیں. 3rd پارٹی آڈٹ ہوتا ہے، آڈیٹر ہوتے ہیں ہر شہر میں، بڑے شہر میں آڈیٹر ہوتے ہیں. آپ کسی بھی آڈیٹر سے آپ رابطہ کریں، اسے کہیں کہ جی ہمارا آڈٹ کرو، وہ پھر آپ کا آڈٹ کرنے کے بعد اس کی غلطیاں بتائے گا، اس کو آپ صحیح کر لیں کہ اس طریقے کار کے مطابق ہے. وہ جو آڈٹ رپورٹ ہوتی ہے اسے کہتے ہیں 3rd پارٹی آڈٹ رپورٹ، وہ قابل قبول ہوتی ہے. اور جو آڈیٹر ہوتا ہے وہ آڈیٹر باقاعدہ طور پہ حکومت سے رجسٹرڈ ہوتے ہیں، تو کسی بھی رجسٹرڈ آڈیٹر کی رپورٹ قابل قبول ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ہمدرد جو اپنی زمین دینا چاہتے ہیں مدرسے کو، کوئی جگہ دینا چاہتے ہیں، تو اس حوالے سے پھر بہت ساری ایسی مثالیں سامنے نظر آتی ہیں کہ جب مدرسہ چل جاتا ہے، آباد ہو جاتا ہے، تو وہ دوبارہ واپس لے لیتے. تو آپ اپنے اس نام حوالے سے کروائیں. کچھ اقدامات. دیکھیں 2 طریقے ہیں، یا اپنے نام کروا لیں یا مدرسے کے نام کروائیں، بس. یا اپنے نام کروا لیں یا مدرسے کے نام کروا لیں. لیکن کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بھی آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، ہم موجود ہیں، بس آپ مدرسہ چلائیں. انہیں وہ ٹینشن ہی ہے، وہ ٹینشن ہی ہے. ایسا کام نہ کریں آپ. جب تک آپ کو کلیئرٹی نہ ہو اس جگہ کے بارے میں آپ کام نہ شروع کریں. کلیئر ہو جائے جگہ کے بارے میں کہ جی ہاں جی اب یہ جگہ میری ہے یا مدرسے کے نام کی، پھر آپ کام شروع کریں. ورنہ تیار رہیں آپ. 2-4-6 سال کے بعد آپ نے چلا لیا مدرسہ تو وہ قبضہ دوبارہ ہو جائے گا، اس کے لیے آپ تیار رہیں. دیکھیے جو سادہ لوہی ہے یہ کوئی قابل قبول عذر نہیں ہے معاملات کے لیے. مدرسے کے ناظم کو ہر طرح سے قوانین کو جاننا، اس کے اوپر عمل درآمد، اور جس طرح میں نے آپ کے سامنے چیزوں کا اظہار کیا ہے اس طریقے سے اسے ہونا چاہیے. آپ میری کسی بات سے اختلاف رائے کر سکتے ہیں، آپ کو حق ہے، آپ اختلاف رائے کر سکتے ہیں، لیکن اختلاف رائے کریں دلیل کی بنیاد کے اوپر. تو اختلاف رائے کو نہ قبول کرنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ ہم میں سے ہر ایک کی ذہنی فکر اور سطح سوچنے سمجھنے کی دوسرے سے جدا ہے، اور ہم تقلید محض کے قائل بھی نہیں ہونے چاہیے، ہمیں ہونا چاہیے. اگر ہم محض تقلید کے قائل ہیں تو پھر ہم تمام کی شکلیں ایک طرح کی ہونی چاہیے، تمام کا اٹھنا بیٹھنا ایک طرح کا ہونا چاہیے، تمام کے دائرے ایک طرح کے ہونے چاہیے. ایسا نہیں ہے. ہر ایک اپنی اپنی رائے رکھتا ہے، ہر ایک اپنی اپنی فکر رکھتا ہے. تو فکر کا اختلاف چیزوں کو بڑھاتا ہے، علم کو بڑھاتا ہے، سوچ کو بڑھاتا ہے، نئی نئی چیزیں پیدا کرتا ہے. دیکھیے علم کا یہ اختلاف ہے تو ہمارے سامنے مذاہب اربع ہیں، مذاہب خمسہ ہیں. اگر اختلاف رائے نہ ہو تو کیسے یہ مذاہب اربع اور خمسہ بنتے؟ تو بس یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس بندے کا اینڈ رزلٹ یا وہ آخر میں کیا حاصل کرنا چاہتا ہے. طریقہ کار ہر بندے کا الگ الگ ہوتا ہے، مختلف ہوتا ہے. چیزوں کو دیکھنے کا پرسپیکٹیو، پس منظر اور پیش منظر ہر بندے کا الگ الگ ہے. فور سائٹنگ، مستقبل کے اندر نظر کرنا، وہ ہر بندے کی الگ الگ ہے، اور ہر بندہ اپنی سوچ کے مطابق کرتا ہے. تو ہر بندے کو آپ سوچنے کا موقع ضرور دیجیے، ہر بندے کو اپنی رائے پیش کرنے کا موقع ضرور دیجیے، اور دوسرے کی رائے کو احترام دیجیے. کیونکہ ہو سکتا ہے اگلا بندہ صحیح بات کر رہا ہو اور میری بات غلط ہو،
اور یہ بھی ہو سکتی ہے کہ میری بات صحیح ہے اور اگلے بندے کی بات حقیقت سے مختلف ہو. دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں نا. تو جب ہم اپنی سوچ میں یہ بات رکھیں گے نا تو ہم آگے بڑھیں گے. لیکن اگر ہمارے ذہن میں یہ بات آ جائے گی کہ نہیں، بجا فرمایا جو میں نے کہا اور میرے استاد نے کہا، تو وہاں پہ آ کے چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. پھر علم کے جو بہاؤ ہے اس کے آگے بند باندھنا شروع ہو جاتا ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور ہمیں اپنے مدارس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.